Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إنما أعظكم بواحدة. اب کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے یعنی اللہ کے واسطے ایک ایک کر کے دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو بس ایک تمہیں آنے والے دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو میں تم سے اجرت مانگوں تو وہ تمہارا ہی ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے اور اسی کے سامنے ہر چیز ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات کو مار رہا ہے باطل پر، اور وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ مشرکوں، کافروں اور دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر الزام لگایا، اور کافروں نے جو الزام لگایا کہ ان کا مقصد صرف ان لوگوں کی عبادت سے تمہیں روکنا جن کے تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، جن کے تم حق سمجھتے تھے، اور اس کے ذریعے یہ حاکم بننا چاہتے ہیں، اور قرآن پر الزام لگایا کہ ایک جھوٹا گڑھا ہوا قرآن ہے، حالانکہ یہ بالکل حق بات ہے اور حق بات آئی ہے، پھر بھی ایک طرف اس کو جھوٹا گڑھا ہوا کہا اور دوسری طرف اسے کھلا ہوا جادو کہا۔ حالانکہ یہی کفار اور قریش جو موجود تھے وہاں پر، ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں کبھی کوئی کتاب نہیں آئی کسی نبی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور نہ کوئی رسول آیا۔ صرف اور صرف اگر کوئی آیا ہے تو ان کے آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کوئی بیچ میں اور رسول اور نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اور یہ لوگ جس بات پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ ان سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے نوازا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ان کو نہیں ملا ہے، تب یہ گھمنڈ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس سے کہیں زیادہ پانے کے باوجود جو ہے جب انہوں نے گھمنڈ کیا تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ فرمایا کہ دیکھ لو ان کا انکار کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اب یہاں سے ان کو مزید غور و فکر اور سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم آپس میں دو تین چار جو بیٹھنا چاہو سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور غور و فکر کرو، اور ہر پہلو پر مشورہ کرو اور غور و فکر کرو، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرو کہ تم نے 40 سال کی زندگی میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب دیکھا؟ امانت کے خلاف، دیانت کے خلاف، سچائی کے خلاف، جھوٹ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی 40 سال میں تم نے ان کے اوپر کوئی پاگل پن یا کوئی بوکھلاہٹ یا کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے لگتا ہو کہ ذہن کام نہیں کر رہا ہے، کیا تم نے دیکھا؟ تم ذرا 2 4 مل کر بیٹھ جاؤ اور مشورہ کر لو، پھر تنہائی میں بھی جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ کر پھر غور و فکر کرو اکیلے میں کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا یا نہیں۔ اگر تمہیں جواب ملے تو اس جواب کو لے کر آؤ، نہ ملے تو یہ سمجھ جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ برحق ہے اور آپ کے اوپر کوئی جنون، کوئی پاگل پن لائق نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت اچھی بات کہی، اور آج وہ سائنس اور طبی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں پاگل ہوں، مجھے جنون ہو گیا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ مجھے نزلہ ہوتا ہے، مجھے نزلہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو نزلہ ہو رہا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، اور پاگل کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات ہے۔ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، آپ پاگل کے بارے میں دیکھ لیجئے، اس کو نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ اور جو انسان صحیح سالم ہوگا، اس کا دماغ صحیح ہوگا، درست ہوگا، اسے نزلہ ہوگا۔ تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے نزلہ ہوتا ہے اس لیے میں پاگل نہیں ہوں۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جس کو نزلہ ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ بالکل پرفیکٹ بات۔ آج کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی، اس وقت لوگ جانتے بھی تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ جو صحیح آدمی ہے اس کو نزلہ ہوتا ہے، اور جو بھی سعودیہ جاتا ہے آج بھی یہاں سے اس کو خوب نزلہ ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ لو، غور کر لو، تمہارے اس رفیق کو یعنی نبی کو، جس کو اللہ نے اپنی کتاب دے کر بھیجا ہے، اس کے اوپر کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ بس یہ نبی تو بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے اس کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اس عذاب سے جو بہت دردناک ہے اور آنے والا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے تھے۔ آپ کو پہلے دعوت کا جب حکم دیا گیا تو آپ نے سب سے قریبی لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ سب سے پہلے اہلیہ کو بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، چھوٹے بھائی جو کزن کہہ لیجئے، رشتہ داروں کو بتایا، علی رضی اللہ عنہ اس میں ہیں ایمان لانے والے، اپنے دوست کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ فوراً اسلام لے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جائیے ڈرائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام لوگوں کو جمع کیا، نام لے لے کر پکارا، اے بنی فیر، اے بنی عدی، اے بنی قریش، اے بنی فلاں، ایک ایک نام جو قبیلے تھے قریش کے، ایک ایک خاندان کا نام لے کر آپ نے پکارا۔ سب جمع ہو گئے۔ آپ فاران کی چوٹی پر کوہ صفا پر چڑھے، اور کوہ صفا بالکل حرم سے لگا ہوا ہے، جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں، صفا مروہ، اس کی سعی شروع ہوتی ہے، تو بالکل حرم سے بالکل لگا ہوا ہے۔ تو صفا پر آپ نے چڑھ کر آواز لگائی۔ ہمارے خیال میں بس اتنی دور ہو گیا، جیسے کعبہ بالکل آخری دیوار ہے، جیسے اپنے محراب، وہاں سے یہ دیوار، اتنی دور کا فاصلہ ہوگا بس، میرا جہاں تک خیال ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اور ہو، باقی 19-20 ایسے مان کے چلے۔ تو کوہ صفا پر آپ نے چڑھ کر آواز لگائی، اچھا یہ بتاؤ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سب نے بتایا میں سچا اور سب کچھ سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ تو فوراً جو ہے سب نے انکار کر دیا تھا، سب نے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ہم میں سے کیا کوئی شخص
اتنی جرات کر سکتا ہے کہ اگر اس کی پوری قوم، پوری برادری، پورے محلے کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ، پوری بستی اور شہر کے لوگ، ایک ایک بچہ اگر مخالف ہو جائے تو کیا اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ حق بات کا اعلان کر دے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کہ بھائی جس میں سب ہیں اسی میں سر گھسیڑے رہو، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم کہیں کے نہیں ہوں گے۔ تو کسی طرح بس اس میں وہ لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دشمنی لی، اور سب سے ذہین اور فطین ہونے کے باوجود، سب سے عقل مند اور دانش مند ہونے کے باوجود آپ نے سب کی مخالفت مول لی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اگر سرداری چاہتے ہو تو وہ دے دیں گے، مالداری چاہتے ہو تو وہ دے دیں گے، خوبصورت لڑکے سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو وہ دے دیں گے، لیکن تم اپنی اس دعوت پہ رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، خدا کی قسم سورج اور چاند بھی اگر ہمارے اس میں رکھ دیا جائے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، پھر کہا جائے دعوت سے رک جاؤ، تو میں اس سے رکنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان وَإِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ، وہ تو آخرت کے عذاب سے تم کو ڈرانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اجرت کی بات بھی آ گئی کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے ذریعے تم سرداری اور مالداری چاہتے ہو تو عرب کا سب سے مالدار ترین شخص ہم تم کو بنا دیں گے، یعنی پورے عرب سے ہم اتنا چندہ کریں گے، اتنا کلیکشن کریں گے کہ سب سے زیادہ مال تمہارے پاس ہو جائے گا اور عرب کے سب سے امیر ترین انسان بن جاؤ گے، اتنا اکٹھا کر کے دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، بلکہ کہا ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگوں تو وہ تم اپنے پاس رکھ لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ان اجر الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، سمجھا نہیں؟ اب ایک شخص خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے لیے، سرداری کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اور پیسے کے لیے میں کر رہا ہوں، تو یہ سب اپنے پاس رکھ لو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تب تو انسان کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ لیکن جس کے سمجھ میں آنا تھا اس کے سمجھ میں آیا، جس کے سمجھ میں نہیں آنا تھا اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ حق کو باطل پر مار رہا ہے، یعنی حق کو باطل سے ٹکرا رہا ہے، یہی کہہ لیں کہ باطل کو حق سے ٹکرا رہا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، ایک جگہ جاء الحق وزاق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ جب حق اور باطل یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تب جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوتا ہے، تب جھوٹ اور سچائی یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور سچائی سامنے نکھر کر آتی ہے، سمجھنا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اپوزٹ چیز سے صحیح چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مرحم فرمایا کہ کہہ دو کہ حق بات جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ باطل پر مار رہا ہے، اور یہ اسی لیے مار رہا ہے تاکہ حق غالب آئے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العزت یہ حق بات آپ پر اس لیے نازل کر رہا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو کیا کرے؟ غالب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دین ایک ایک گھر میں پہنچ کر رہے گا، چاہے وہ جھوپڑی والا ہو، کچے مکان والا ہو، پکے مکان والا ہو، محلوں والا ہو، سمجھ رہے نہیں، یا زمین والا ہو، کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، ایک ایک گھر میں میرا یہ پیغام پہنچ کر رہے گا، عزت والے کے پاس عزت کے ساتھ اور ذلیل کے پاس ذلت کے ساتھ، سمجھ رہے نہیں؟ ذلت کے ساتھ مطلب یہ کہ حق بات اس کے پاس پہنچے گی، نہیں مانے گا تو ذلیل ہوگا، نہیں مانے گا تو ذلیل ہوگا، اور رسوا ہوگا دنیا میں بھی اور رسوا ہوگا آخرت میں بھی۔ آج اللہ رب العزت نے ایسا پیغام پہنچا دیا ہے کہ ایک ایک کافر کی زبان پر اسلام کا نام ہے، ہر کافر جانتا ہے، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ کلمہ بھی جانتا ہے تو بیجا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، نہیں، مسلمانوں کا نہیں،
یہ تمام انسانوں کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہے، تو تمام مخلوق کے لیے اس نے کلمہ بھیجا ہے، تو یہ تمام مخلوق کا کلمہ ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ جس نے قبول کر لیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو قبول نہ کرے وہ بد نصیب ہے۔ تو وہ اسلام سب کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ جو لوگ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے دین کو سمجھتے ہیں۔ آج امریکہ، روس، یہودی، اسرائیل، یہ سب جو ہے نا، یہ جو مخالفت اترے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں حکومت کا کہ وہ چلا سکے۔ بس آئے دن کبھی یہ ترتیب بدلی، کبھی وہ ترتیب بدلی، سمجھنا نہیں۔ جب ان کے سامنے اسلام آتا ہے تو وہ اپنے چودراہٹ ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس لیے وہ مخالف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو حق پر قائم رہیں گے وہ غالب ہو کر رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا دین ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کلمے سے نوازا ہے اور ہمارے گھر میں اس نے داخل کیا ہے تو عزت ہم سب کو بخشے، اور اس کے ذریعے عزت کا شرف جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور اسلام کا سپاہی بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔